قریب ہے یہ سوال، اور میں مختلف طریقوں سے گزشتہ 29 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے. کالم نگاری کے 29-30 سالوں میں نے بارہا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ بات کی ہے. یہ طاہرہ خان ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، ضلع قصور ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی جمہوریت نہ ہونے کے باوجود چین کی ترقی اور خوشحالی کا راز کیا ہے. اگر پاکستان میں چائنا ماڈل لاگو کر دیا جائے، انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، تو نیتیں اور اعمال درست کیے بغیر کیا دوسروں کے ماڈل ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں؟ نارا بی بی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈھیٹوں کی طرح کبھی مانتے، سوچتے اور اعتراف نہیں کرتے. ہماری تو ساری زندگی بوروڈ ہے. ہمارے پاس اپنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ظواہر ہیں، باقی کچھ چند رسومات وغیرہ، باقی ہمارا کیا ہے؟ صبح دیکھیں کیا صبح ہے، آپ کی رات کیسے گزرتی ہے. ہیٹر ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے، بجلی ہے وہ ان کی دی ہوئی ہے، فلش سسٹم ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے. آپ نے گاڑی پہ بیٹھ کے یا کسی اور سواری پہ بیٹھ کے اگر جانا ہے اپنے کام پہ، وہ بھی کسی کی عطا ہے. آپ نے حج عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اس کا ثواب بھی رائٹ برادرز کو جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بیمار پڑ جائے یا کوئی زیادہ سویر قسم کی بیماری ہو تو لائف سیونگ ڈرگ ساری وہاں سے آتی ہیں. جو موسٹ ماڈرن جو اکوپمنٹ ہے ہاسپٹلس میں، یہ MRI کی مشینیں اور سکینز، اور یہ مجھے تو آتا نہیں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہوں گی. وہ سارے کا سارا ویسٹ کا ہے. آپ کے اپنے پلے کیا ہے؟ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہو، یہ جو میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، آپ قصور میں بیٹھے ہو، کوئی آسٹریلیا بیٹھا سن رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ اس سب کے پیچھے جو آپ نے کہا ہے نا کہ کیا دوسروں کے ماڈل ہمارے کسی کام آتے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ دوسروں کے ماڈل والی جو آپ نے بات کی ہے، تو بہن میری یہ دوسروں کا ماڈل کیا ہے؟ یہ جو آپ اٹھائے پھر رہے ہو جمہوریت، یہ کس کا ماڈل ہے؟ یہ صبح ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. اسلام والا کھاتا تو خلفائے راشدین کے بعد تو ملوکیت شروع ہو گئی تھی. یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، یہ آپ کی تو ہے ہی نہیں. مالیاتی نظام ہے اس ملک کا، وہ آپ کا نہیں ہے. وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو فاتحین تھے، انہوں نے جو پوری دنیا ایک ایوالو کی ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کو تو سارا انہوں نے اپنے فائدے کے لیے. یہ آپ کے یونائٹڈ نیشن سے لے کے IMF تک، ورلڈ بینک تک، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارا جگاڑ یہ کن کا ہے؟ تو آپ ان کی کٹ پتلی ہیں پریکٹیکلی. تو یا بڑھ کے مارتے رہو، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو تو پلے کچھ بھی نہیں ہے. سیل فون، یہ ہماری اور آپ کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے، آپ کا کیا ہے؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کار تو بنانا دور کی بات ہے، کار کے لیے جو وائپر استعمال ہو رہا ہے چند سالوں سے، آپ نے تو وہ بھی نہیں بنایا. ہم اتنے جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں اور اتنے جذباتی لوگ ہیں کہ عبدالقدیر خان صاحب میرے بھائیوں کی طرح تھے. میرا بہت ان کا پیار کا، احترام کا تعلق تھا. اور پہلی ملاقات میں تھوڑا امبیرس تھا کہ میں تو ان کے بارے میں یہ لکھ چکا ہوں، لیکن انہوں نے اس بات کی داد دی کہ صاحب آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. میں نے کالم بھی لکھا ہے، ان کی میری تصاویر ہیں، ان کے خطوط میرے پاس ہیں بڑے محبت بھرے. تو میں نے لکھا تھا کہ یار لوگوں، اتنا پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹم بم تم نے نہیں بنایا، تم نے بنے بنائے کو کاپی کیا ہے. چونکہ ایٹم بم پاکستان بننے سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہو چکا تھا، ہیروشیما ناگاساکی، اور اسی کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، ورنہ ختم بھی نہ ہوتی، کچھ اور سال چلتی، پھر پتہ نہیں نتیجے کیا نکلتے. تو ایٹم بم بنا لیا. جب آپ ٹینک بناتے ہیں تو ٹینک آپ نے بنایا، ٹینک آپ کو کیا پتا ٹینک کیا ہوتا ہے؟ ہم نقال تو ہو سکتے ہیں، یہ گاڑی کے بڑے پرزے پاکستان میں بنے گا، خدا کا خوف کرو یار، ککھ پلے نہیں ہے.
ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ریموٹ پکڑے ہوئے ہیں، سیل فون پکڑے ہوئے ہیں، گیمیں ہو رہی ہیں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ان میں سے کیا ہے آپ کا؟ پریکٹیکلی نتھنگ. یہ تو جو جس کو کہتے ہیں یہ تو مت ماری گئی، یہ جو پاور لومز وغیرہ ہوتی تھیں، انسان ننگا پھر رہا ہوتا آج. یہ یاد رکھیں، یہ ویسٹ کی کنٹریبیوشن ہے، ننگا پھر رہا ہوتا. اور وہ آدمیوں کے لیے یہ کھڈیوں پہ تو نہیں ہے آپ کپڑا بن کے ان کا تن ڈھانپ سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ میں نے لکھا بھی تھا، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو میں نے کہا جواب دو کوئی. میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر ویسٹ نہ ہوتا، پولٹری نہ ہوتی، پولٹری نہ ہوتی تو دیسی چکن کون کھاتا؟ تو میں نے کہا ہم لوگ جو ہیں مسلمان، یہ بچوں کو چڑیا گھر لے جا کے دکھاتے کہ بیٹا یہ مرغا ہے، یہ مرغی ہے. کبھی ہمارے جو بزرگ تھے وہ ان کے انڈے کھایا کرتے تھے، اور ان کا بھی نا سوپ بنا کرتا تھا اور یہ سالن بنا کرتا تھا. ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. یہ آپ نے جو کہا نا دوسرے کا ماڈل پکڑو، کسی کا ماڈل. اور میرے تو ایمان کا ایسا ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی مہذب لوگوں کے لیے ہوتی ہے، پٹڑی سے اترے ہوئے. بالکل ایک میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، بڑی لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہیومن رائٹس کیا ہیومن رائٹس ہونے ہیں؟ جہاں قبروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں، جہاں 2 سال کا، سال کا، 3 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں، یہ ہیومنز ہیں؟ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ہیومنز کے، انسانی حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے. کئی سال سے میں کہہ رہا ہوں، بڑی لوگوں کو جو مامے چاچے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دلیل دو نا، میں تو کمزرف آدمی نہیں، میں معافی مانگ دوں گا. انسان ہونا بڑی اتم بات ہے، بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کو مذاق ہے. زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہی یہ ہے کہ آدمی بطور آدمی کے پیدا ہوتا ہے، پھر اس نے انسان بننا ہوتا ہے. انسان بننا کوئی آسان کام ہے؟ ہی انسانوں جیسی شکلیں اٹھا کے یہ دعویٰ کرنا کہ میں بھی انسان ہوں. اس لیے نہیں، بس ٹھیک ہے ماڈل میں تو میرا بس چلا، میں فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر دوں اس بندے کو جو جمہوریت کا نام لیتا ہے. اس لانتی جمہوریت نے دیا کیا ہے؟ اور اگر اس ملک میں مارشل لا لگے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی جمہوریت تھی. یہ اتنے نالائق، اتنے کرپٹ، اتنے گندے اور اتنے غلیظ ہوتے ہیں. جب فوج کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ. مفتی منیب الرحمان نے انکشاف کیا ہے کہ پہلے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کے دوران حکومتی وزراء، تحریک والوں اور وزیر اعظم عمران خان دونوں سے دروغ گوئی کرتے رہے. کیا اب اپنے وزیروں اور مشیروں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان محتاط ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہیں فارغ تو خان صاحب بہرحال نہیں کر سکتے. شمشاد چودھری صاحب، یہ بات میں نے بھی اخبارات میں دیکھی ہے. اگر یہ صحیح ہے اور اگر یہ سچ ہے، اور اس کے صحیح سچ ہونے میں کوئی لمبا چوڑا شبہ مجھے تو نہیں، چونکہ مفتی منیب الرحمان ایک رسپانسبل آدمی ہے، تو پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کیا ہے، کیسے چل رہی ہے. باقی جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے تو وہ اٹ از فار دا پرائم منسٹر عمران خان ٹو تھنک کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں. تو رہ گیا فارغ کرنا، تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے؟ ٹینڈے کی جگہ اگر کدو نہیں آنا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟